چونکہ یہ اس نعرے کا آپ نے ذکر کر دیا ہے تو میں کہوں گا پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جس میں سب سے پہلے اسلام اگر نہیں ہوگا تو یہ قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اسلام کے نام پر قائم کیا گیا۔ یہ کسی ریشیل نیشنلزم کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا، یہ کسی لنگوسٹک نیشنلزم کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا، ٹیریٹوریل نیشنلزم کی ہم نے نفی کر دی تھی، جو کانگریس کا موقف یہ تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم پاکستان کی جو پاکستان میں فلسطین کی، عراق کی، افغانستان کی جنگ جب ہم پاکستان میں لڑیں گے تو ایسے حالات میں پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اصل میں آپ نے غلط پوائنٹ کیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی جو آ رہی ہے وہ افغانستان کے جواب میں آ رہی ہے، وہ فلسطین کے حوالے سے نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ افغانستان میں جو کچھ کیا امریکہ نے اس کے نتیجے میں آ رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ امریکہ ہی لے کر آیا تھا عرب جو ہے والنٹیئرز کو یہ جہاد کروانے کے لیے روس کے خلاف، اور یہ جو اسامہ بن لادن ہے اور جو عمر عبد الرحمن اس وقت امریکہ کی قید میں ہیں، اور عبداللہ اعظم جو شہید کیے گئے پشاور، یہ تینوں ایجنٹ تھے ریکروٹمنٹ کے لیے، CIA کے لیے، تاکہ یہاں پر آ کر اور مدد دیں اور تاکہ وہ جو ہے روس کے ساتھ جو ہے امریکہ اپنا حساب چکا لے۔ یہ کام ان کے کہنے پر آئے ہیں، پیسے دیے انہوں نے، سامان دیا انہوں نے، اور انہیں جہاد 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 پوری دنیا میں جو نعرے لگائے ہیں وہ تو انٹرنیشنل میڈیا نے لگائے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نئی حکومت جب بن رہی ہے تو نجات کیسے مل سکتی ہے؟ درمیان میں دیکھیے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات جب تک کہ صحیح سمجھ میں نہ لی جائے کہ یہ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد یہاں سے امریکہ بھاگ گیا، پھر فساد شروع ہو گیا۔ اس فساد میں جو ہے طالبان ایک نئی فورس بن کر ابھرے اور امریکہ نے بھی سپورٹ کیا، بے نظیر کی حکومت نے سپورٹ کیا، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ طالبان جو ہے یہ تو اسلامی ایک قوانین نافذ کرنے شروع کر دیے انہوں نے، اور دنیا کے اندر گویا کہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام پھر ایک نظام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ جائے، تب جو حشر کیا ہے، جتنا بڑا انہوں نے کولیشن بنایا ہے افغانستان کے خلاف اسامہ ابن لادن کے نام پر اور القاعدہ کے نام پر، حالانکہ ظاہر بات ہے کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا، نہ القاعدہ کا نہ اسامہ ابن لادن کا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اس وقت میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے اور یہ الزام دیا جاتا ہے کہ دینی مدارس سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کیسے چھٹکارا اور نجات مل سکتی ہے؟ کوئی راستہ ہے؟ آپ میری بات کاٹ دیتے ہیں، اس کو مکمل ہونے دیجئے۔ یہ در حقیقت دہشت گردی پاکستان میں کیوں آئی؟ جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی، طالبان جو وہاں کے لوکل تھے اپنے، وہ تو اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے ہاں جذب ہو گئے۔ یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے یہ کہاں جائیں؟ یہ اب اگر مصر سے آئے ہوئے تھے، مصر میں جائیں گے تو فوراً ایئرپورٹ پہ پکڑ لیے جائیں گے، کیونکہ حسنی مبارک بیٹھا ہوا امریکہ کا ایجنٹ، یہ جا نہیں سکتے کہیں۔ یہ آ گئے تھے، انہوں نے آزاد قبائل میں آ کے پناہ لی، یہاں آ کر انہوں نے شادیاں کی، اب وہ جذب ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ جو ہے وہ جو جہاد کا وہ تو موجود ہے۔ مذاکرات سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات سے حل ہو سکتے ہیں، یقیناً ہو سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ کام کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، 16 ستمبر 2001 کو صدر مشرف صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا 9/11 کو، جب وہاں سے فون آیا ہے واشنگٹن سے اور فوراً کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری طرح سپورٹ کریں گے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، تو کہہ دیا کہ وی ود یو۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنے آئیڈیا کو سیل کرنے کے لیے مختلف گروپس کے ساتھ گفتگو شروع کی، کبھی یعنی صحافیوں کو بلا رہے۔ 16 ستمبر کو 5 دن بعد، یعنی 9/11 کے 5 دن بعد، صبح کو ایک میٹنگ تھی صحافیوں کے ساتھ اور سپہر میں ایک میٹنگ تھی علماء کے ساتھ۔ ان میں مجھے بھی بلا لیا گیا، حالانکہ میں کبھی اس لسٹ پر رہا نہیں ہوں، لیکن یہ کہ وہاں میں نے ان سے کہا تھا، جتنے لوگ آئے تھے وہاں پر علماء، انہوں نے ایک بات تو کہی تھی کہ جناب کوئی جرم ثابت نہیں ہے اسامہ کا اور القاعدہ کا تو سزا چہ بانی دارد۔ یہ تو دنیا میں عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اچھا، میں نے جس میں بات کہی تھی، میں نے کہا دیکھیے مشرف صاحب، انہوں نے جو کہا تھا کہ ہمارا جب کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا امریکہ، ہمارے نیوکس جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، یہ مختلف باتیں جب کہیں اس نے، تو میں آخری آدمی تھا، میں نے کہا آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن ان قریب آپ کی باری بھی آ جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، صدر پرویز مشرف کے بارے میں بات دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں وہ ظاہر ہے صدر پرویز مشرف کے فیور میں نہیں ہیں، اب آپ ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا صدر پرویز مشرف قصر صدارت پر بدستور رہیں گے؟ دیکھیے، میں تو اگر مشورہ انہیں دوں گا تو مشورہ تو یہ ہے کہ وہ بڑے آنریبلی کوئٹ کر جائیں۔ ہی شوڈ ریڈ دی رائٹنگ آن دی وال
اور سیدھا سیدھا راستہ جو ہے استعفیٰ دے کر، اور وہ اس سے یہ کہ اپنا بھی نام روشن کر جائیں گے، اگر کوئی داغ دھبے پہلے ان کے کردار کے اوپر ہیں بھی تو یہ کہ اس ایک قدم سے وہ سب دھل جائیں گے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ کریں گے نہیں۔ آئندہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہوں گے یا پارلیمنٹ ایک ربڑ سٹیمپ ہوگی اور اختیارات صدر پرویز مشرف کے پاس ہوں گے؟ صدر پرویز مشرف اپنا یہ اختیار جو ہے اپنی آزاد مرضی سے تو نہیں چھوڑیں گے، 58(2)B جو ہے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ تمام جو گروپ سب جا رہے ہیں، اس وقت تو معلوم ہو رہا ہے کہ سب جو ہیں یکجا ہو گئے ہیں اور ایک قومی گورنمنٹ بنانے کی بھی فضا جو ہے وہ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ جو ہے اپنے آپ کو ایسرٹ کر سکے اور معلوم ہو کہ عوام کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی سپورٹ موجود ہے اور وکلاء کی یہ تحریک بھی کنٹینیو کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو جائے گی صدر اور پرویز شاید مشرف اس دور سے ہم گزر جائیں۔ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے صدر پرویز مشرف کے خلاف مستقبل میں ڈاکٹر صاحب کوئی مواخذہ کی تحریک آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اسے ملک میں ایک مرتبہ پھر محاذ رائی شروع ہو جائے گی پارلیمنٹ اور مجھے تو اندیشہ ہے یہ محاذ آرائی تو ہونی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کو جو عادتیں پڑ گئی ہیں ان کو چھوڑنا ایک فوری طور پر آسان نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب وکلاء کی تحریک کا آپ نے ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کی تحریک کامیاب ہوگی اور جو معزول جج ہیں وہ بحال ہوں گے؟ مجھے امید ہے، اس لیے کہ وکلاء نے ثابت کیا ہے اپنی اسٹیڈ فاسٹنس، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو میں نے تو کہا تھا کہ میں تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب میری مایوسی جو ہے وہ ختم ہوئی پاکستان کے مستقبل کے بعد۔ ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کہتی ہے کہ انہیں حفاظتی تحویل میں اس وقت لیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت نظر بند ہیں یا حفاظتی تحویل میں ہیں؟ اس وقت جو ان سے سلوک ہو رہا ہے اس پر آپ کے ذاتی تاثرات، رد عمل کیا ہے؟ وہ بہت غلط سلوک ہے، اور یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کام کیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے علم اور ان کی اجازت کے بغیر نہیں تھا، تو وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت کا موقف سامنے آیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں، وہ بالکل وہی ہے جو صدر پرویز مشرف کا موقف تھا۔ وہ تو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ بے نظیر بھٹو وہی ایجنڈا لے کر تو آئی ہیں، ورنہ پاکستان میں آتی کیسے؟ ان کے مقدمات ختم ہو گئے، ان کا یہ سارا ہو گیا، یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ تو آئی ہیں وہاں سے وہ ایجنڈا لے کر، لہذا ان کے تو وہی سوچ ان کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی نئی قیادت بھی بے نظیر بھٹو کا ایجنڈا پورا کرے گی۔ ہاں بالکل۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اسرار احمد۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہاں جو باتیں کہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے انہیں امید پیدا ہوئی ہے، ایک تو وکلاء کی کامیاب تحریک اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو موقف ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مہم جاری ہے، کہتے ہیں اگر یہ مہم جاری رہی تو ملک و قوم کو دہشت گردی سے نجات نہیں مل سکتی۔ کہتے ہیں کہ جو اس وقت جو قبائلی علاقے ہیں وہاں عرب مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں ڈاکٹر اسرار احمد کا موقف ہے کہ وہ سیٹلڈ ہو چکے ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہاں جذب ہو چکے ہیں اس معاشرے میں، اس ماحول میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ بھی موقف ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو سلوک ان سے ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے، انہیں رہا کرنا چاہیے، لیکن وہ اس بارے میں پر امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہی ایجنڈا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے جتنے بھی خیالات ہیں ناظرین، آپ ان سے متفق ہیں یا نہیں ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ایک دانشمندانہ گفتگو تھی اسے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر اسرار احمد نے گفتگو کی۔ میں انڈس ٹی وی میں آمد پر ڈاکٹر اسرار احمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تجمل گرمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔